अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है एक बहुत ही मशहूर एंकर की, इकरारुल हसन साहब। उन्होंने हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार को बेनकाब किया है। उनकी जो हकीकत है वो लोगों के सामने लेकर आए हैं कि वो किस तरह लोगों का इलाज करते हैं, किस तरह वो लोगों के आँखों से, मुंह से लोहे के कील निकालते हैं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर करते हैं, आपके साथ मिलकर हम जो है ना उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। आप भी देखें और वीडियो के एंड पे फिर आपके साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। बग़ैर टाइम वेस्ट किए आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार वालेकुम सलाम। पहली वीडियो पोस्ट करने के बाद से ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक तकरीबन 165 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पीर हक खतीब की जानिब से अभी तक मेरे चैलेंज का कोई जवाब नहीं आया। वो दुबक कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेले और उनके गुमाश्ते मुख्तलिफ वीडियोस में मुझ पर इल्ज़ाम आयद करके, मुझे धमकियां देकर आए बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चैलेंज पर ना वो ना उनके चेले बात करने के लिए तैयार हैं। और चैलेंज कोई मुश्किल चैलेंज नहीं था। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं आपके आस्थाने पर आकर, आपकी जगह पर, आपके लोगों की मौजूदगी में लाइव कैमरों के साथ आपके सामने आपको मैं नकाब करूंगा, आपके तमाम ट्रिक्स दुनिया को दिखाऊंगा कि बातें तो ठीक है, जायज़ है। सट्टेबाजी के जरिए तसव्वुफ का, दरगाहों का, खानकाहों का और तरीकत का नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पीर हक खतीब साहब की जानिब से ना कोई जवाब आया और ना ही मुझे तवक्को है कि आने वाले दिनों में कोई जवाब उनके सामने आएगा। लेकिन हम एक एक करके इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उन्हें बेनकाब करने की वीडियोस के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीर हक खतीब साहब का ये दावा कि वो 18 साल से सोए नहीं कितना बड़ा झूठ है, और इस हवाले से भी 18 साल आज की इस वीडियो में एक चैलेंज करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इंशाअल्लाह 2 फरवरी जुम्मा शाम 7 बजे आप एक तहलका खेज वीडियो देखेंगे पीर हक खतीब साहब के हवाले से, जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और ARY के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर होगी, जिसमें मैं पीर सैयद इकरारुल हसन आपको एक फर्जी मरीज की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाऊंगा। क्योंकि पीर हक खतीब साहब भी ये ट्रिक बार करके लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं और ये उनकी एक करामत है। लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि ये करामत नहीं, ये एक करतब है। और इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उस वीडियो को देखेंगे भी। रिसेंटली भी हमारे चैलेंज के बाद उन्होंने एक बच्चे की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाई। तो इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे उनका ये करतब भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम उनकी तकरीबन 60 के करीब जायदादें जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है वो आपके सामने शेयर करेंगे, जिन्हें 2 नंबरी के जरिए बनाया गया, जिन्हें कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया, उनके असासों में उन पर ना कोई टैक्स दिया गया और ना ही सरकार को उनकी बाबत बताया गया। हम आपको बताएंगे कि वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, इस आस्थाने पर किसी से कोई रकम वसूल नहीं की जाती, उसने करोड़ों रुपए की जायदादें कैसे बनाई। इंशाल्लाह आंख से चेन बरामद करने वाली वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी मुलाहिजा करेंगे। उसके अलावा एक और ट्रिक जिसकी वीडियोस उनके अपने चैनल पर मौजूद है, पीर शुफ शुफ वाली सरकार के ज़ख्म में से मुख्तलिफ कीलें बरामद हो रही हैं, मुख्तलिफ जंजीरें बरामद हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ट्रिक भी हम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, ता वक्त ये कि वो हमें अपने आस्थाने पर नहीं बुला लेते और हम ये सारी चीज़ें उनके सामने लाइव कैमरों की मौजूदगी में दुनिया को करके दिखाएं और बताएं कि वो किस तरह से जालसाजी के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और अहम वीडियो जिसमें बात तो जायज़ है, ये तमाम तर ट्रिक जो पीर हक खतीब परफॉर्म करते हैं, ये करतब, ये शोबदेबाजियाँ
ہندو اور عیسائی جالساز اور ڈھونگی بھی کرتے ہیں اور ان کی سینکڑوں ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں۔ پیر حق خطیب ہی کی طرح ان سے ملنے والے لوگوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ پیر حق خطیب ہی کی طرح وہ بھی ویل چیئر پر سے مریضوں کو اٹھاتے ہیں۔ پیر حق خطیب ہی کی طرح ان کے سامنے آنے والے لوگ بھی جنات کا ڈرامہ کرتے ہوئے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کودتے ہیں، طرح طرح کے منہ بناتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہندو ڈھونگی بابا بھی اور اسی طرح سے عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ عزیز دکھائیں گے کہ وہی حرکات جو پیر حق خطیب اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، طریقت کے نام پر جال سازی کر کے کر رہے ہیں، وہی حرکات باقی لوگ بھی پوری دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ ان سے شفا کے لیے آتے ہیں، تو لاکھوں لوگ باقی مذاہب کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اسی طرح کے ڈھونگ کرتے ہیں، اسی طرح کی شعبدے بازیاں کرتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے شفا ملتی ہے، تو اسی طرح سے ویل چیئر سے ہندو اور عیسائی مذہب میں موجود ڈھونگی اور شعبدے باز لوگ بھی ایسے ہی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پیر حق خطیب اور شف علی سرکار نے تقریباً 2011 میں ایک لوکل ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ کئی سال سے سوئے نہیں ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، جو لوگ رب کی ڈیوٹی جاتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ پھر 2021 میں ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ 18 سال سے نہیں سوئے۔ یہ بھی دیکھیے، 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں۔ اور پھر ریسنٹلی ہمارے بھائی اویس ربانی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، انہوں نے عشاء کے وضو میں فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ رات نہیں سوئے۔ یہ بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوش سنبھالا ہے، میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی۔ تو پیر حق خطیب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 18 سال سے نہیں سوئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پیر حق خطیب کو میں پیر سید اقرار الحسن یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے ولی تب یہ کرامات دکھاتے ہیں جب ان کو کرامات دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حقانیت کو، اپنی سچائی کو ثابت کریں۔ تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں انہیں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے 11 دن 25 منٹ جاگ کر دکھائیں، اس لیے کہ دنیا میں اب تک کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ جاگنے کا یہی ریکارڈ موجود ہے۔ یہ ریکارڈ 60 کی دہائی میں 2 امریکی طالب علموں نے بنایا تھا جو 11 دن اور 25 منٹ تک جاگتے رہے تھے۔ ایک کا نام تھا رینڈی گارڈنر اور دوسرے تھے بروس میک ایلسٹر۔ یہ ایک سائنسی تحقیق کر رہے تھے اور ان دونوں نے 11 دن اور 25 منٹ تک جاگ کر دنیا میں یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں پیر حق خطیب صاحب کو کہ وہ 11 دن 25 منٹ موجود ہوتے ہیں، یہ ورلڈ ریکارڈ 24 گھنٹے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی خوابگاہ بھی کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، تو وہاں ہم ایک کیمرہ نصب کر دیتے ہیں اور وہ کیمرہ دنیا بھر میں کسی ایک پلیٹ فارم سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو، تو ہم دیکھیں کہ کیا پیر حق خطیب صاحب 11 دن اور 25 منٹ جاگ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم ان کے اس دعوے کی جو بندہ 18 سال سے مسلسل نہیں سویا وہ 11 دن اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال یہ ممکن ہے کہ آپ مختلف منشیات دے کے، مختلف ڈرگز کے ذریعے کچھ دیر جاگ سکتے ہوں۔ سو ایک اور چیلنج پیر سید اقرار الحسن کی جانب سے پیر حق خطیب کے لیے کہ جس میں ان کے دعوے کے مطابق وہ 18 سال سے جاگ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 18 سال کو جانے دیجئے، آپ صرف 11 دن 25 منٹ جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی انسان کے زیادہ سے زیادہ جاگنے کا، آپ صرف اتنا وقت جاگ کر دکھا دیجئے، میں آپ کے دعوے کی سچائی کو تسلیم کر لوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ پیر حق خطیب صاحب اس چیلنج کا جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم جمعے کی شام 7 بجے آنکھ سے زنجیر نکالنے کا ان کا جو کرتب بے نقاب کریں گے۔ اس کے بعد بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز ہمیں بلائیے اور ہم آپ کے سامنے آپ کی یہ شعبدے بازیاں بے نقاب کریں گے اور ایک کے بعد ایک ویڈیوز بنتی چلی جائیں گی اور ہم ان کے منتظر رہیں گے کہ وہ ہمیں کب بلاوڑا شریف بلاتے ہیں۔ آپ کی دعا سے زندگی رہی، حالات سازگار رہے تو ہم ضرور بلاوڑا شریف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم پیر حق خطیب صاحب کو بھگا کر
تھکائیں گے ضرور, ان کا چہرہ بے نقاب ضرور کریں گے. ان کے وہ تمام تر دعوے جس میں وہ یہ کہتے رہے کہ کوئی بھی یہاں آنا چاہے وہ آئے اور میری کرامات دیکھے, ان دعووں کو جھوٹا ثابت کریں گے. اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پیر حق خطیب جنہیں ان کے فالوور ایک پیر مانتے ہیں, اللہ کا ولی مانتے ہیں, وہ کس قدر ڈرپوک اور بزدل انسان ہے کہ ہم ان کے آستانے پر جا کر, ان کے لوگوں کے درمیان, ان کی جگہ پر جا کر انہیں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی جانب سے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا جا رہا. سو انشاءاللہ ہر ویڈیو کے بعد ان کی بزدلی آپ پر آشکار ہوتی جائے گی. لیکن آخر میں میری اس ملک کے علماء سے, اس ملک کے مشائخ سے درخواست ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کی نام نہاد جعلی کرامات فراڈ ثابت ہو چکی ہیں, میں پوری دنیا کے سامنے, پورے ملک کے سامنے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے جا کر بھی ان کی یہ جعلی کرامات بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں, جس کی شعبدے بازیاں آن ریکارڈ ہیں. ایسے شخص کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ درگاہوں کا, خانقاہوں کا نام استعمال کرے, وہ اولیاء کرام کا نام استعمال کرے, وہ تصوف اور طریقت کا نام استعمال کرے, اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا فراڈ اور شعبدے باز اور جعلساز شخص ختم نبوت کے کاز کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرے. آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کے فراڈ اسٹیبلشڈ ہیں, جس کی شعبدے بازیاں ریکارڈ پر ہیں, دنیا بھر میں ایسی لاتعداد ویڈیوز موجود ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ پیر حق خطیب کے یہ کرتب, یہ شعبدے اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ایک ایسے شخص کو ختم نبوت کے کاز کے پیچھے چھپنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس سے اس مقصد پر بہت بڑا حرف آنے کا اندیشہ ہے. اگر اس ملک کے علماء اور مشائخ آگے نہیں آئیں گے, ویڈیو بیانات جاری نہیں کریں گے, پریس کانفرنسز نہیں کریں گے, اپنے فالوورز کو اس ڈھونگ سے, اس فراڈ سے متنبہ نہیں کریں گے, ایک ایسا شخص کہ جس سے قرآن مجید کی آیات یا احادیث مبارکہ سننا تو درکنار, ہم نے کوئی ایک شعر درست نہیں سنا. اپنی ہر تقریر سے پہلے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں جو زبان زد عام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اللہ کا ولی کہنے والا یہ شخص یہ ایک شعر بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا, اور ایک بار نہیں بار بار یہ غلطی دہراتا ہے. ملاحظہ کیجیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور آخر میں پھر اولیاء کے وارثوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس شخص کے تدارک کے لیے کچھ کیجئے. ایک ایسا شخص جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ خواجہ محی الدین علی حجویری کہتا ہے, اور ایک بار نہیں بار بار کہتا ہے, جو یہ نہیں جانتا کہ اس نام کی کوئی شخصیت موجود نہیں, خواجہ محی الدین علی حجویری. ذرا ملاحظہ کیجئے, ایک سے زائد بار اس غلطی کو بار بار دہرانا. یہ شخص کس طرح سے اللہ کے ولیوں کا نام استعمال کر سکتا ہے, اولیاء اللہ کے طریق کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر سکتا ہے. خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری, خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری کا معنی ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ٹھیک طرح سے نہیں لے سکتا, جو اقبال کا ایک زبان زد عام شعر ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا, اور اس غلطی کو بار بار دہراتا ہے, اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو شفا تقسیم کرتا ہوگا, وہ اللہ کے ولیوں کا نام استعمال کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ان کے طریق پر چلتا ہوگا, جو اللہ کے ولیوں کا نام ٹھیک طرح سے نہیں جانتا. مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے علماء کرام, اس ملک کے مشائخ, اس ملک میں اولیاء کرام کے وارث اس فتنے کے خاتمے اور تدارک کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, تو ویڈیو میں اب اقرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حق خطیب صاحب جو ہیں اور شف والی سرکار وہ شعبدے باز ہیں, جادوگر ہیں, وہ جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں اپنے آستانے پہ, تو وہاں ہم آ کے جس طرح کی شعبدے بازی آپ کرتے ہیں ہم آپ کو وہی کچھ کر کے دکھائیں گے. تو انہوں نے بار بار ان کو کہا ہے, لیکن ان کی طرف سے ان کا اقرار الحسن صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا گیا, تو ابھی ان کا کوئی رسپانس نہیں مل رہا. ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.
अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। वक्त के साथ पता चलेगा कौन झूठा है कौन सच्चा है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो सच्चा इंसान होता है वो डरता नहीं, वो झुकता नहीं, और जो झूठा इंसान होता है वो डरता है और जो है ना वो बहाने बनाता रहता है, झूठ बोलता रहता है। लेकिन झूठ तो झूठ है, जीत हमेशा सच की होती है। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें हमने मुलाजा की हैं, आपके सामने रखी हैं, आपने भी देखी हैं। तो जो इंसान जिसके पास इल्म होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो वलीउल्लाह होगा, उसके पास नॉलेज ज़रूर होगा। जो उसके पास नॉलेज होगा वो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। अगर उसको कोई मुनाजरे का चैलेंज का कहेगा तो वो ज़रूर उस चैलेंज को कबूल करेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।